بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج آپ کے ایک بہت زبردست سٹوری لے کر آئے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایک دوست کے جاننے والے کی کہانی، اس کی زبانی میری بھی ایک آپ بیتی ہے جو آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دسمبر کی ایک صبح میں اپنے پاس آئے کچھ مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا کہ مجھے ایک کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف میرے ایک بہت پیارے تعلق والے شریف صاحب، جو کہ نہ صرف میرے ساتھ بہت بے تکلف بھی ہیں، حالانکہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہیں اور مجھے پتر ہی کہتے ہیں، لیکن ان سے میرا رشتہ دوستی کے قریب ہے۔ اس کی وجہ ان کی سادہ طبیعت اور دل کی اچھائی ہے۔ شریف صاحب چند ایکڑ کے زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ مندارہ بھی ہیں۔ مندارہ لفظ سے کئی ناظرین ناواقف ہوں گے۔ بتاتا چلوں کہ سانپ بچھو کے کانٹے کا دم کرنے والے کو مندارہ کہتے ہیں۔ دیہات میں لوگ آج بھی سانپ بچھو کے کانٹے پر منداروں سے کے پاس جا کر دم کرواتے ہیں، اس زہر کا دیسی علاج کرواتے ہیں اور اللہ کے کرم سے شفا پاتے ہیں۔ میرے ہیلو کرنے پر شریف صاحب بولے، بدر پتر گھر میں ہی ہے نا؟ میں نے کہا جی بالکل گھر ہی ہوں، سب خیر تو ہے نا؟ تو بولے سب اللہ کا فضل ہے، تم بس گھر ہی رہنا، میں کسی کو لے کر 1 گھنٹے تک تیرے پاس آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ میں نے 1 گھنٹے میں مہمانوں کو فارغ کیا۔ آخری بندہ روانہ ہونے لگا تھا کہ شریف صاحب میرے گھر پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت تھے۔ سلام دعا اور حال حوال کے بعد میں نے سوالیہ نگاہوں سے شریف صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، پتر یہ دونوں آج صبح میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سانپ نے کاٹا ہے یا بچھو نے؟ تو کہتے ہیں نہ سانپ نے کاٹا ہے نہ ہی بچھو نے۔ پھر انہوں نے اپنی پریشانی مجھے بتائی تو میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ تمہارے مطلب کا ہے اور ان کو لے کر میں تمہارے پاس آ گیا۔ یہ کہہ کر شریف صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو میری طرح خاموشی سے شریف صاحب کی بات سن رہے تھے، تو انہوں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولے کہ میں آپ کو ساری بات تفصیل سے سناتا ہوں۔ میرا نام رب نواز ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ انہوں نے ساتھ بیٹھی خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ ہم سے جڑی پریشانی ہمارے دادا ابا سے شروع ہوئی۔ میرے والد صاحب میرے دادا ابا کی اکلوتی اولاد تھے۔ ابھی والد صاحب کی عمر 10 سال تھی کہ میرے دادا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس طرح کے دادا ابو ایک گاؤں میں رہتے تھے اور ایک زمیندار کے ہاں اس کے جانوروں کو چارہ ڈالنے کی نوکری کرتے تھے۔ دادا ابو کا گھر گاؤں سے ذرا ہٹ کر تھا۔ گھر کے ارد گرد درختوں کے جھونڈ تھے۔ ایک دن اس زمیندار نے ایک بیمار بھینس تحفہ میں میرے دادے کو دے دی۔ دادا دادی نے اس بھینس کی خوب سیوا کی، اللہ کا کرم ہوا اور وہ بھینس ٹھیک ہو گئی۔ جب بھینس نے دودھ دینا شروع کر دیا تھا، گھر دودھ کی اور گھی کی فراوانی ہو گئی تھی۔ ان دنوں کوئی بھی دودھ نہیں بیچتا تھا، سب دودھ بیچنا گناہ سمجھتے تھے۔ ہوا اس طرح کہ ایک دن جب دادی دودھ نکالنے گئی تو بھینس کا دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ بھینس کا حوالہ خالی تھا۔ دادی بہت حیران ہوئی۔ شام کو دودھ نکالا گیا، حیرانی یہ کہ اگلے دن پھر صبح دودھ نہیں نکلا اور حوالہ خالی۔ دادا دادی شک میں پڑ گئے کہ رات کو شاید کوئی چوری دودھ نکال جاتا ہے۔ اس طرح دادا نے رات جاگتے گزاری اور دادے کا شک صحیح نکلا۔ سحر سے بھی پہلے دادے نے بھینس کے بولنے کی آواز سنی۔ دادا خاموشی سے بھینس کی طرف بڑھے۔ اندھیرا کچھ ختم ہو رہا تھا۔ دادا ابو نے بھینس کے پاس غور سے دیکھا تو انہیں ایک نوجوان لڑکا بھینس کے پاس بیٹھا نظر آیا۔ دادا ابو تھوڑا اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہ نوجوان وہانے سے منہ لگائے بھینس کا دودھ پی رہا ہے۔ دادا نے غصے سے اسے للکارا۔ دادا ابو کی آواز سنتے ہی وہ نوجوان چونک کر پیچھے ہٹا اور اٹھ کر سر پر دوڑ لگا دی اور گھر کی دیوار پھلانگ گیا۔ دادا بیچارے کے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ خیر، دادا ابو نے صبح پہ بات چھوڑ دی کہ صبح زمیندار کو بتا کر گاؤں سے اس بندے کو ڈھونڈے گا۔ دادی بھی آواز سن کر اٹھ چکی تھی۔ دادی نے ساری بات اس سے بتائی۔ بولی، اچھا جانے دو، کسی بھوکے کا پیٹ بھر گیا، یہی بہت ہے۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے دادی کی طبیعت کچھ بہتر نہ تھی۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے دادا ابو زمیندار کے گھر نہ جا سکے اور کام سے چھٹی کر لی۔ اس دن دوپہر کے وقت گھر کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹی۔ دادا ابو نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبصورت شکل کا نوجوان کھڑا تھا۔
دادی نے اسے پہچان لیا، یہ صبح والا ہی نوجوان ہے، مگر اس کی خوبصورتی اور آنکھوں کی چمک نے دادی کی زبان بند کر دی تھی۔ سلام کرنے کے بعد وہ نوجوان بولا کہ میں ایک پردیسی ہوں، کچھ دن ادھر رہنے آیا ہوں۔ میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں 3 دن سے آپ کی بھینس کا دودھ پی رہا ہوں، میں اس کی اجرت دینے آیا ہوں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ روز رات کو اپنی بھینس گھر سے باہر درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھیا کریں، اور اگر آپ یہ لگے کہ بھینس چوری ہو سکتی ہے تو میں پوری بھینس کی قیمت سے دگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قیمت ادا کر رہا ہوں، آپ بس بھینس کی خوراک کا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر اس نے 3 سونے کے سکے دادا کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولا، یہ دودھ اور بھینس کی قیمت ہے، اور یہ سکہ، اور اس بات کو راز میں رکھنے کے لیے یہ بات تم اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں بتانی، کسی کو بھی نہیں۔ میں جب یہاں سے جاؤں گا تو تمہیں اور بھی انعام دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس منہ کر درختوں کے جھنڈ کی طرف چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے سکے ہاتھ میں پکڑے اس خوش شکل نوجوان کو دیکھ رہے تھے، اس نوجوان کے نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد حیرانی بھری خوشی کے ساتھ دروازہ بند کر کے واپس مڑے۔ انہیں یقین نہیں تھا آ رہا تھا کہ سونے کے یہ 4 چمچماتے سکے اب ان کے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر ساری بات دادی کو سنائی۔ دادی جو حیرانی اور بے یقینی سے سکوں کو دیکھتے ہوئے یہ سب سن رہی تھیں، خوشی سے بولی کہ سوچ کیا رہے ہو، جلدی سے جا کر بھینس کو درختوں کے جھنڈ میں باندھ دو۔ عرض یہ کہ روز شام کے بعد بھینس درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھی جاتی اور صبح واپس گھر۔ اسی طرح اس بات کو 15 دن گزر چکے تھے کہ ایک دوپہر 2 جوگی بین بجاتے دادے کے گھر کے سامنے آن پہنچے اور دروازے کے آگے بیٹھ گئے۔ دادا ابو اس وقت زمیندار کے گھر گئے ہوئے تھے۔ دادی اماں نے دروازہ کھول کر جوگیوں کو خراج دی۔ جوگی دعا دینے لگے۔ ان میں سے ایک جوگی بولا، اگر روٹی مل جائے تو بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ دادی بولی، روٹی تو نہیں پکی، میں آپ کو دودھ لا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر دادی اندر سے 2 کٹورے دودھ کے لے کر آئی۔ جوگیوں نے دودھ کا گھونٹ بھرا اور چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا تو دادی جو پاس ہی کھڑی تھیں، اس سے ایک جوگی جو کہ عمر رسیدہ تھا بولا، پتر تیرے علاوہ اس گھر میں کون کون رہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں تو اس کا نام بتا دے تو میں اس کو بھی دعا کر دوں۔ تو دادی بولی کہ اس میرا معصوم بیٹا اور شوہر کے علاوہ کوئی نہیں۔ جوگی بولا کہ پتر تم مجھ سے چھپا رہی ہے، کوئی اور بھی ہے تیرے گھر میں؟ تو دادی، گھر والوں کے علاوہ تیری بھینس کا دودھ پیتا ہے، میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ وہ تیرا اور تیرے گھر والوں کا دشمن ہے، تو مجھے بتا۔ دادی جو سیدھی سادی تھی پریشان ہو کر بولی، اور تو کوئی نہیں، ایک اجنبی جوان کچھ دن سے دودھ پی جاتا ہے مگر ہمارے گھر نہیں آتا۔ یہ سن کر دونوں جوگی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہی بوڑھا جوگی بولا کہ وہ کب آتا ہے؟ تو دادی نے اسے وقت بتا دیا۔ جوگی بولا، وہ انسان کے روح میں کوئی بلا ہے، تو ہمیں اجازت دے تو کہ ہم جھنڈ میں چھپے رہیں اور جب وہ آئے تو ہم اسے پکڑ لیں۔ سادہ سی عورت چلاک جوگی کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے نہ صرف ان کو اس بات کی اجازت دے دی بلکہ چارپائی بھی ڈال دی کہ اس پر سکون سے بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا بناتی ہوں۔
ادھر دادا ابو زمیندار کی بھینسوں کو چارہ ڈالنے میں مصروف تھے کہ دادے کو ان کے نام کی پکار سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کو وہی نوجوان کھڑا دکھائی دیا۔ دادا اسے دیکھ کر تو ناظرین محترم یہ کہانی کافی لمبی ہے، جس کی وجہ سے اسے میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا حصہ آج آپ نے سنا، انشاءاللہ اس کہانی کا دوسرا حصہ لے کر کل دوبارہ آپ کی خدمت پہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل اس کہانی کا دوسرا حصہ ضرور سنیے، اسی چینل پر انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اس کہانی کو مکمل کریں گے۔ تو کیونکہ یہ کہانی کافی لمبی تھی اور میں اس کو مکمل آج بناتا تو یہ 20-25 منٹ کی ویڈیو بن جانی تھی، اس لیے اس کو 2 پارٹ میں بنا دیا ہے۔ تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری اسٹوری پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو، اس دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور کل دوسرا پارٹ دیکھنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔